کورس ہمارا انڈسٹریل ڈرائیو اینڈ PLC ہے اور آج ہمارے پاس لیکچر نمبر 10 ہے. اس میں جو ہم ٹاپک سلیکٹ کریں گے وہ ہمارے پاس ہے سلیکشن آف موٹرز فار ڈفرنٹ ڈرائیوس. ہم نے آلریڈی ڈفرنٹ ٹائپس آف موٹر پڑھے تھے اور ہم نے ڈفرنٹ ٹائپ آف ڈرائیوز بھی پڑھے تھے. اس کے بعد ہم نے ڈفرنٹ ڈرائیونگ سسٹم بھی پڑھے تھے. تو ان ٹوڈیز کلاس ہم یہ اسٹڈی آؤٹ کریں گے کہ ہمارے پاس جتنی اپلیکیشن ہے ان میں سے ہم کون کون سے موٹر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, کون سے موٹر ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہے اور وہ کس اپلیکیشن کے ہمارے پاس وہ فیزیبل ہے. تو ان ٹوڈیز کلاس ہم اس کو جو ہے وہ اسٹڈی آؤٹ کریں گے. فرسٹ آف آل ہمارے پاس الیکٹریکل ڈرائیو کیا چیز ہوتی ہے. ہمارے پاس الیکٹریکل ڈرائیو یہ ہمارے پاس ایک مشین ایکوپمنٹ ہوتی ہے جو ایکچولی ہمارے پاس اس طرح ڈیزائن ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاس جو الیکٹریکل انرجی ہے وہ ہمارے پاس میکینیکل انرجی کو کنورٹ کر لے, اور جب وہ ہمارے پاس الیکٹریکل انرجی کو جو الیکٹریکل انرجی وہ میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرتی ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہو, اس میں ہمارے پاس ایک کنٹرول پروسیس بھی ہو جو ہمارے پاس اس تمام کنورژن کو کیا کر لے, کنٹرول کر سکے. تو وہ کنورژن ہمارے پاس ڈفرینٹ کنورٹرس کی تھرو ہو سکتی ہے. وہاں پر ہمارے پاس ایک پاور الیکٹرانکس کنورٹر لگا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ایکچولی اس موٹر کو کنٹرول کرتی ہے, اس کی اسپیڈ کو کنٹرول کرتی ہے, اس کی وولٹیج وغیرہ کو کنٹرول کرتی ہے, جو ہمارے پاس کنٹرول کا فنکشن جو ہے وہ ہمارے پاس پرفارم کر سکتی ہے. ہم الیکٹریکل ڈرائیو سے کیوں یوز کرتے ہیں؟ سو ایڈوانٹیجز ہمارے پاس فرسٹ آف آل یہ ہے کہ اس کے ہمارے پاس جو کنسٹرکشن ہے وہ ہمارے پاس سمپل ہے اور اس کی جو مینٹیننس کاسٹ ہے وہ ہمارے پاس کم ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں سے جو موٹر کی اسپیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ ہم بہت زیادہ آسانی سے اس کی موٹر کی اسپیڈ جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک فائدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس جب ہم کنٹرولنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک نیٹ اور فری کنٹرولنگ ہے آف دی موٹر. اس میں ہمارے پاس کوئی اسموک وغیرہ جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہوتی, کوئی گیسز وغیرہ جنریٹ نہیں ہوتی. جسٹ سمپلی ہمارے پاس وہ کیا ہے, نیٹ اینڈ فری کنٹرولنگ وہ ہمارے پاس پرووائڈ کرتے ہیں. جو الیکٹریکل ڈرائیو ہے یہ ہمارے پاس لیس اسپیس جو ہے وہ آکوپائڈ کرتی ہے اور اس کو ہم کسی بھی جگہ پر انسٹال کر سکتے ہیں. کوئی بھی کنوینئنٹ پلیس ہو تو وہاں پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کی ہمارے پاس جو لائف ہے وہ ہمارے پاس کمپیریٹیولی اس کی جو لائف ہے وہ ہمارے پاس لائف اسپین ہمارے پاس زیادہ ہے. اچھا, اور جب بھی ہم الیکٹریکل ڈرائیوس کو انسٹال کرتے ہیں اور جب ہم اس کو رن کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ آٹومیٹکلی ڈائریکٹلی وہ ہمارے پاس رن ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس کوئی اسٹارٹنگ میں کوئی ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی. اچھا, سو اگر ہم پاور ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک پاور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم تھرو کیبل جو ہے وہ ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں. انسٹیڈ کہ ہم اس کو بڑے بڑے شافٹ کے تھرو اس پاور کو, ایک موٹر ہے اس کا جو آؤٹ پٹ پر پاور ہمارے پاس جنریٹ ہو رہی ہے اس کو ہم دوسری جگہ پر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹیڈ کہ ہم اس کے لیے لانگ شافٹ استعمال کریں تو ہم سمپلی اس کو کیبلس کے تھرو جو ہے وہ ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کو ہم ریموٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں بیکاز جو پاور الیکٹرانکس کمپوننٹ اس میں سے کنٹرولنگ کے استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم ریموٹلی جو ہے وہ کسی بھی جگہ سے کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو الیکٹرانک ڈرائیو سسٹم ہے اس میں ہمارے پاس 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس لوڈ ہوتی ہے, ایک ہمارے پاس موٹر اور ایک ہمارے پاس کنٹرول یونٹ ہوتی ہے. لوڈ ہمارے پاس وہ پارٹ ہے جو ہمارے پاس ایکچولی جو الیکٹرک موٹر ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی شافٹ ہمارے پاس ہی کنیکٹڈ ہوتی ہے اور نارملی ہمارے پاس ایک میکینیکل لوڈ ہوتی ہے. سو اس کو ہم موٹر شافٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یا ہم اس کو تھرو سم بیلٹس یا چین یا گیئرس کے ساتھ اس لوڈ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. جو موٹر ہے وہ اس لوڈ کو یا تو موو کرے گا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پلیس کرے گا, تو وہ جو کام کرے گا وہ اس کو ہم تھرو چین بھی کر سکتے, گیئر بھی کر سکتے, تھرو بیلٹس بھی ہم کر سکتے ہیں. جو موٹر ہے وہ ہمارے پاس ایز پر لوڈ ریکوائرمنٹ ہم سلیکٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر ایک ریکوائرمنٹ کے لیے ہم کوئی بھی موٹر استعمال کر سکتے ہیں, نہیں, ہر ایک لوڈ کی ہمارے پاس ایک خاص ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم ایک خاص موٹر کو جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. نارملی ہمارے پاس جتنے الیکٹرک ڈرائیو میں موٹر استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈی سی موٹرس ہیں, سنکرونس موٹرس ہیں, یا ہمارے پاس برش لیس ڈی سی موٹر ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں. جو کنٹرول یونٹ جس میں سے ہمارے پاس پورشن ہوتا ہے, ہمارے پاس جتنے ماڈرن الیکٹرک ڈرائیوس ہیں وہ تمام آٹومیٹک جو ہے فنکشن پرفارم کرتے ہیں.
مین وہ جو موٹر کی اسٹارٹنگ ہے وہ بھی آٹومیٹک ہوتی ہے, اسٹاپنگ بھی آٹومیٹک ہوتی ہے, اس کی جو موٹر کی اسپیڈ کنٹرولنگ ہے وہ بھی آٹومیٹک ہوتی ہے, اور موٹر کی جو بریکنگ سسٹم ہے وہ بھی ہمارے پاس آٹومیٹک ہوتی ہے. تو مین کہ ہر ایک چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک الیکٹرانک سرکٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور یہ کنٹرولنگ جو ہے ہمارے پاس کمپلیکس ہے, اس لیے ہم اس کو جو ہے تھرو پی سیز جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. سو پی سی نارمل استعمال ہوتے ہیں کہ وہ موٹر کی اسپیڈ کو بھی کنٹرول کر لے, اس کی اسٹارٹنگ کو بھی کنٹرول کر لے, اس کی اسٹاپنگ کو بھی کنٹرول کر لے, بریکنگ سسٹم کو بھی کنٹرول کر سکے, بیکاز پی سی ہے ملٹی ٹاسکنگ کنٹرولر ہے, اور اس سے ہم ایٹ ٹائم ڈفرنٹ ٹاسک جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ہمارے پاس جتنے ٹرانسمیشن آف پاور, اگر ہم پاور کو ٹرانسمیٹ کرنا چاہتے ہیں میکینیکل پاور کو, تو وہ ہم ڈفرنٹ طریقے سے پاور ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں. ایک تو ہم یہ ہے کہ ہم اس کو ڈائریکٹلی ڈرائیو کے تھرو ٹرانسمیٹ کر لیں. اس میں ہم کیا کر لیتے ہیں کہ موٹر کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ مشین کے ساتھ کپل کر لیتے ہیں, کسی سالڈ اور فلیکسیبل کپلنگ کے تھرو ہم ایک دوسرے ان دونوں کو کپل کر لیتے ہیں. تو جو کپلنگ ایکچولی ہوتی ہے اس کو وہ نارمل ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے تاکہ وہ ہمارے پاس جو موٹرز کی جرکس وغیرہ ہے, جو وائبریشن ہے, اس کو کیا کر سکے, اس سے اس کو پروٹیکٹ کر سکے. اور یہ ہمارے پاس ایک ایفیشینٹ میتھڈ ہے جس میں ہمارے پاس منیمم اسپیس ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور یہ ہمارے پاس سمپلیسٹ میتھڈ ہے جس کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں میکینیکل جو پاور ہے اس کو جو میکینیکل پاور ہے اس کو ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم کسی بھی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کو ہم جہاں پر ہمارے پاس جو ڈرائیونگ ہے اور جو ڈریون ہے اور جو ڈرائیونگ مشین ہے, ان کی جب اسپیڈ ہمارے پاس سیم ہے, تو اس کو نارملی ہم ان پلیسز میں سے استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم بیلٹ ڈرائیو استعمال کر لیں. بیلٹ ڈرائیو مینس کہ ہم ایک بیلٹ ہے اور اس کو استعمال کر لیں, اور اس کے تھرو جو ہے پاور کو کیا کر سکے, ٹرانسمیٹ کر لیں. اور پاور کو کہاں سے ٹرانسمیٹ کر لیں, اس کو موٹر سے کیا کر لیں, موٹر سے پاور لے کے اور اس کے تھرو کسی مشین کو ڈرائیو کر لے تھرو سم پولیز, تھرو سم بیلٹس. تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, جو موٹر ہے اس سے جو پاور ہے وہ ہم پولی کی طرف کیا کر سکتے ہیں, ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں. یہ میتھڈ بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے, اور اس میں سے ہمارے پاس تھوڑا سا پاور, میکینیکل پاور وہ ہمارے پاس لاس ہوتا ہے, نارملی 3 to 4% آف میکینیکل پاور وہ ڈیو ٹو سلیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ویسٹ ہو جاتی ہے. اس کے تھرو ہم جو میکسیمم پاور ہے وہ 300 ہارس پاور جو ہے وہ ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں اس سسٹم کے تھرو. اس کی ہمارے پاس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس یہ فلیکسیبل سسٹم ہے, اور اس میں ہمارے پاس جو اسپیڈ ریشو ہے وہ ہمارے پاس کنوینئنٹ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ ہمارے پاس ہے روپ ڈرائیو سسٹم. اس میں ہمارے پاس جو ہے روپس استعمال ہوتے ہیں, جس کی جو دھاگا وغیرہ یا رسی وغیرہ ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں, جس میں سے ہم جو پاور ہے, موٹر کا پاور ہے, وہ کسی اور جگہ پر ٹرانسمیٹ کرتے ہیں. تو اس کو یہ ہمارے پاس پولیس وغیرہ کے اوپر استعمال ہوتا ہے, یا ہمارے پاس جو سڈن لوڈ ہوتے ہیں, یا ہمارے پاس جتنے لیفٹس ہوتے ہیں یا کرینز ہوتے ہیں جو اوپر چلے جاتے ہیں, جو لیفٹ ہے اوپر نیچے جب وہ موو کرتے ہیں, تو ان میں ہمارے پاس یہ رسی وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک ڈرائیو سسٹم ہے جس کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں, موٹر کی پاور کو کسی آؤٹ پٹ پر جو ہے وہ ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس چین سسٹم ہے. یہ ہمارے پاس تو سا کاسٹلی ہے اگر ہم اس کو کمپیئر کر لیں ود دا بیلٹ اینڈ روپ ڈرائیون سسٹم, لیکن اس میں ہمارے پاس اس کو زیادہ ہم ہائی اسپیڈ ریشو کے استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایفیشینٹ ہے, اور اس کے تھرو ہم زیادہ پاور کو ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس ایک اسموتھ آپریشن ہوتی ہے, اس میں ہمارے پاس کوئی نوائز وغیرہ نہیں ہوتی. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, وہی پاور جو ہے موٹر کا جو پاور ہے وہ کسی اور جگہ پہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس گیئر ڈریون ڈرائیو سسٹم بھی ہے. یہ بھی ہمارے پاس ہائی اسپیڈ موٹر میں استعمال ہوتی ہے, جس کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں, لو اسپیڈ مشین کو موو کر سکتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس جو کپلنگ ہوتی ہے بٹوین دا ہائی اسپیڈ موٹر اینڈ دا لو اسپیڈ مشین, وہ ہمارے پاس ایک گیئر باکس کی ریشو جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک سوٹیبل ریشو ہوتی ہے, اس کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, کپل کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کون سے فیکٹر تھے جس کو ہم کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں بیفور کہ ہم اس کو ایک موٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے ہمارے پاس الیکٹریکل کریکٹرسٹک ہے, اس میں ہمارے پاس اس کے رننگ کریکٹرسٹک, اسٹارٹنگ کریکٹرسٹک ہے, اسپیڈ کنٹرول کریکٹرسٹک ہے, اور بریکنگ کریکٹرسٹک ہے. رننگ کریکٹرسٹکس ہمارے پاس کیا ہے؟ سو رننگ کریکٹرسٹک ایکچولی ہمارے پاس جو موٹر کی رننگ کریکٹرسٹک ہمارے پاس اس کی اسپیڈ ورسز ٹارک کریکٹرسٹک ہے.
یا ہمارے پاس اسپیڈ کرنٹ کریکٹرسٹکس ہے کہ مین کہ ہم اسپیڈ کو چینج زیادہ کریں گے یا کم کریں گے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹارک پر کیا افیکٹ پڑتی ہے, یا ہم اسپیڈ کو کم یا زیادہ کریں گے تو ہمارے پاس جو کرنٹ ہے اس پر کیا افیکٹ پڑتی ہے. دوسرے ہمارے پاس جو رننگ کریکٹرسٹک ہے اس میں ہمارے پاس لاسز آتے ہیں, ہمارے پاس ایفیشنسی آتی ہے, ہمارے پاس پاور فیکٹر وغیرہ ایٹ ویریس لوڈز آتی ہے کہ جب وہ ہمارے پاس وہ موٹر رن کرتی ہے تو اس میں ہمارے پاس اس کے رننگ لاسز کتنے ہیں, اس موٹر کی ایفیشنسی کتنی ہے جب وہ کنٹینیوس رننگ فارم میں ہوتی ہے, اس سسٹم کا پاور فیکٹر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جب اس پر ایک لوڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, لوڈ فار ایگزامپل لوڈ 1 ہے پھر لوڈ 2 کی طرف اس کی کریکٹرسٹک چینج ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس موٹر کی رننگ کریکٹرسٹک اس پر کیا افیکٹ پڑتے ہیں. اچھا, سو اگر ہمارے پاس ڈی سی موٹر ہے تو اس میں سے ہم پاور فیکٹر کو اسٹڈی آؤٹ نہیں کر سکتے, نہ میگنیٹائزیشن کرنٹ کو اسٹڈی آؤٹ کرتے ہیں, لیکن اگر ہمارے پاس ایسی موٹر ہے تو ہمارے پاسپھر ان کریکٹرسٹک کو ہم اسٹڈی آؤٹ کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے اسٹارٹنگ کریکٹرسٹک. اسٹارٹنگ کریکٹرسٹک مین کہ جب ہم موٹر کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس اسٹارٹنگ ٹارک ہوتی ہے جو ایک موٹر ہمارے پاس ڈیولپ کرتی ہے, اور اتنا ہمارے پاس ہر ایک موٹر کی اسٹارٹنگ ٹارک ایٹ لیسٹ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ موٹر کو اسٹارٹ کر سکے اور اس کو ایکسلریٹ کر سکے اسی لوڈ پر جس جو ہمارے پاس جس لوڈ کے لیے ہمارے پاس وہ ریٹڈ ہے, اور اس لوڈ کو کیا کر سکے اسے اس اسپیڈ کے ساتھ جو ہے اس لوڈ کو روٹیٹ کر سکے یا اس کو موو کر سکے ود ان دا ریزنیبل ٹائم. سو یہ ہمارے پاس اس کی اسٹارٹنگ کریکٹرسٹک ہے. ہمارے پاس کچھ موٹرس ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہے کیا جو ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں جو ہمارے پاس فل اگر ہمارے پاس لوڈ فل ہو تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم گرینڈنگ میلس کی بات کر لیں یا آئل اسپلرس کی بات کر لیں یا ٹریکشن ورک کی بات کر لیں تو ان میں جو موٹرس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس فل لوڈ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس جب موٹر اسٹارٹنگ پوزیشن میں سے ہوتی ہے تو وہاں پر ہمارے پاس دو ٹارک جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ایک ٹارک ہمارے پاس ریکوائرڈ ہوتی ہے تاکہ وہ ہمارے پاس جو اسٹیٹک فریکشنز ہوتی ہے جب موٹر آپ کے پاس بالکل اسٹاپ ہوتی ہے اور اس کو وہ موو کرنا چاہتی ہے تو ایک ٹارک تو ہمیں وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے تاکہ وہ ہمارے پاس ان فریکشنز کو اوور کم کر لے, اور دوسرا ٹارک ہمارے پاس ریکوائرڈ ہوتی ہے جو ہمارے پاس موٹر کو کیا کر لے ایکسلریٹ کر لے اور وہ اس کو اس ڈیزائر اسپیڈ پر لے جائے جس کے لیے وہ ہمارے پاس ڈیزائن ہے. سو یہ ہمارے پاس دو اسٹارٹنگ ٹاسک جو ہے وہ ہمارے پاس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اگر ہم موٹر کی اسپیڈ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ان ڈی سی اگر ہمارے پاس ڈی سی موٹر ہے تو اس کی اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس دو قسم کے میتھڈ ہے, ایک آرمیچر کنٹرول میتھڈ ہے, ایک ہمارے پاس اسپیڈ کنٹرول میتھڈ ہے. اور اگر ہمارے پاس اے سی موٹر لگا ہے تو اس کی اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے ہمارے پاس سپلائی وولٹیج کو چینج کر لے, سپلائی فریکوینسی کو ہم چینج کر سکتے ہیں, نمبر آف پولز آف دا موٹر کو اگر ہم چینج کر لیں, جو انجیکٹڈ ای ایم ایف ہے اینڈ دا روٹر اس کی ویلیو کو ہم چینج کر لیں, اگر ہم کیسکیڈڈ موٹر استعمال کریں تو اگر نمبر آف موٹرس کو ہم چینج کر لیں, یا ہم کیا کر لیں جو روٹر کی ریزسٹنس ہے اس کو کم یا زیادہ کر لیں, تو ان کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں کسی اے سی موٹر کی اسپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس اس کی بریکنگ کریکٹرسٹک ہے. سو اگر ہم ایک الیکٹرک موٹر سے لوڈ کو ریموو کر لیں یا سپلائی کو ڈسکنیکٹ کر لیں سو یہ ہمارے پاس پھر بھی جو ہے وہ رننگ فارم میں ہوگی, کچھ نہ کچھ ٹائم کے لیے ہمارے پاس رننگ فارم میں ہوگی, اس لیے ڈیو ٹو انرشیا یہ ہمارے پاس رننگ فارم میں ہوتی ہے. سو اگر ہمارے پاس اگر ہم موٹر کو کوئکلی اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں, بعض اوقات ورکرز وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یا فار ایگزامپل کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ آ جاتی ہے تو اس میں سے اگر ہم موٹر کو کوئکلی اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بریکنگ میتھڈ ہم اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بریکنگ ہمارے پاس ایک ریلائبل اور کوئک ایکشن ہے جس کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں موٹر کو کوئکلی اسٹاپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس دو قسم کے بریکنگ میتھڈز ہیں, ایک ہمارے پاس میکینیکل بریکنگ ہے, ایک ہمارے پاس الیکٹریکل بریکنگ ہے. میکینیکل بریکنگ میں ہمارے پاس کیا ہے, میکینیکل بریکنگ میں ہمارے پاس جو نارمل بریکنگ ہے جس کے تھرو ہم بریک شوز کے تھرو کیا کرتے ہیں موٹر کو اسٹاپ کرتے ہیں, اور الیکٹریکل بریکنگ ہمارے پاس جو ریجنریٹو بریکنگ ہے یا پلگنگ بریکنگ ہے یا ڈائنامک بریکنگ ہے, ان میں کسی بھی ایک طریقے سے ہم موٹر کو اسٹاپ کر سکتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس الیکٹریکل کریکٹرسٹک ہے. پھر ہمارے پاس میکینیکل کریکٹرسٹک ہے. بیفور سلیکشن آف دا موٹر, کسی پارٹیکولر ڈرائیو کے لیے جب بھی ہم موٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کی میکینیکل کریکٹرسٹک کو بھی دیکھتے ہیں. تو میکینیکل کریکٹرسٹک ہمارے پاس کیا ڈیٹرمائن کرتی ہے, یہ ڈیٹرمائن کرتی ہے کہ موٹر ہم استعمال کر رہے ہیں یہ اس اپلیکیشن کے لیے کتنا جو ہے وہ سوٹیبل ہے. تو اس میں سے ہم
اس کا جو انکلوجر ہے, اس کی جو آؤٹنگ کیسنگ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, بیرنگس دیکھتے ہیں, نوائز دیکھتے ہیں, اور جو موڈ آف کپلنگ ہے جس کے تھرو ہم پاور کو ٹرانسمیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کون سا ہے. اب ہمارے پاس جو ٹائپ آف انکلوجر ہے وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں. وہ ہمارے پاس اوپن ٹائپ بھی ہے جو بالکل جس میں ہمارے پاس موٹر بالکل اوپن ہوتی ہے, سپلیش پروف ہے جس میں ہمارے پاس وہ واٹر پروف ہوتی ہے, فلیم پروف ہے جو فائر پروف ہمارے پاس ہوتی ہے, اس میں ہمارے پاس وینٹیلیٹڈ ٹائپ بھی ہوتی ہے, ٹوٹل انکلوجر ٹائپ بھی ہوتی ہے, ڈرفٹ پروف بھی ہمارے پاس ہوتی ہے. آلریڈی کچھ ٹائپس اس میں ہم نے اسٹڈی آؤٹ کی تھی. جو بیرنگس ہیں یہ ہمارے پاس پارٹ آف دی مشین ہوتے ہیں جس کے تھرو ہمارے پاس کیا کرتی ہے, فری روٹیشن پرووائڈ کرتی ہے ٹو دا میکینیکل پارٹ, اور اس میں ہمارے پاس جو فریکشن ہے وہ ہمارے پاس بالکل منیمم ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس 2 ٹائپس آتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں بال بیرنگس یا رولر بیرنگس کہتے ہیں, دوسرے کو ہم بش بیرنگس کہتے ہیں یا سلیوز بیرنگ کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ان کی پکچر ہے جو بال بیرنگ ہے یا بش بیرنگ ہمارے پاس ہے. پھر نوائز کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک فیچر ہے. اگر ہم نے ایک موٹر کو سیلیکٹ کر لیا ہے اور وہ بہت زیادہ نوائزی ہے تو اس کو ورک اسپیس میں سے یا جہاں پر ہم اس کو استعمال کریں, فار ایگزامپل ایک انڈسٹری میں استعمال کر رہے ہیں یا اس کو ایک ہاسپٹل میں استعمال کریں یا کسی اور جگہ پر استعمال کریں تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ڈیو ٹو ہائی نوائز. یا فار ایگزامپل ہم جو مشین استعمال کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ وائبریشن پروڈیوس ہو رہی ہے, یا اس میں ہمارے پاس اس کی جو فاؤنڈیشن وغیرہ ہے وہ فالٹی ہے, یا اس کی جو بیرنگس ہے وہ نائزی ہے, تو وہ ہمارے پاس کیا ہے, وہ ہمارے پاس مسئلہ بنا سکتا ہے. تو اگر ہم اس کی نوائز کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم ایسی جگہ پر ماؤنٹ کر لیں, اس ایسی جگہ پر لگا لیں جہاں پر ہیوی کنکریٹ ہو, یا اس کے لیے ہم ایک آئرن کاسٹ کا بلاک بنا لیں اس کے اوپر رکھ لیں. دوسرا ہمارے پاس جتنی اس کے ہم الیکٹریکل کنیکشن کریں گے تو وہ ہم ایک فلیکسیبل کنڈیوس کے تھرو کر لیں, تاکہ اگر اس میں سے تھوڑی سی وائبریشن وغیرہ بھی ہو تو اس سے جو الیکٹریکل کنیکشن ہے وہ ہمارے پاس افیکٹ نہ ہو. جو ٹرانسمیشن آف ڈرائیوس ہے جس کے تھرو ہم پاور کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں, سو وہ ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں. وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ ڈرائیو بھی ہو سکتی ہے جو آلریڈی ہم نے اسٹڈی آؤٹ کی, روپ ڈرائیو بھی ہو سکتی ہے, گیئر ڈرائیو بھی ہو سکتی ہے, بیل ڈرائیو بھی ہو سکتی ہے, یا چین ڈرائیو بھی ہو سکتی ہے. سائز آف دی موٹر ہم کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں, سائز آف دی موٹر اکارڈنگ ٹو دا آئی اسٹینڈرڈ ہم سلیکٹ کرتے ہیں. سو جہاں پر ہمارے پاس لوڈ کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوڈ ہے وہ ہمارے پاس کنٹینیوس لوڈ ہے, ویریبل لوڈ ہے, اس کے مطابق ہم موٹر کی سائز کو سلیکٹ کرتے ہیں. پھر کاسٹ ہمارے پاس اس کی کیپٹل کاسٹ کیا ہے, اس کا رننگ کاسٹ کیا ہے, اس میں سے لاسز کتنے ہیں, اس کی ڈپریسیشن ویلیو کیا ہے, اس پر مینٹیننس کی کاسٹ کتنی آتی ہے, اس کا پاور فیکٹر وغیرہ کیا ہے, ہمارے پاس اس کی کاسٹ آ جاتی ہے. سو میکینیکل میں ہم اس کو میکینیکل کریکٹرسٹک میں ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. میکینیکل کریکٹرسٹک میں ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیچر آف دا لوڈ کیا ہے. آیا نیچر آف دا لوڈ یہ ہے کہ اس میں سے ٹرانزیشن بہت جلدی آ رہے ہیں, یا لوڈ بہت زیادہ لائٹ لوڈ سے کوئکلی جو ہے وہ ہیوی لوڈ کی طرف چلے جاتا ہے, تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. اس کی اپیرنس کیا ہے بیفور, اگر ہم لوڈ ریکوائرمنٹ وغیرہ کو اس کی ہمارے پاس اپیرنس کیا ہے, ہمارے پاس سپلائی اس کی کیا آ رہی ہے, سنگل فیز سپلائی ہے, 3 فیز سپلائی ہے, ڈی سی پاور سپلائی ہمارے پاس کنیکٹڈ ہے. سو یہ ہمارے پاس کچھ میکینیکل کریکٹرسٹک آف دی موٹر آ گئے. پھر ہم اسٹڈی آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ایک اسپیسیفک اپلیکیشن کے لیے کون سا موٹر جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس اگر پیپر مل انڈسٹری ہے تو وہاں پر ہم زیادہ تر سنکرونس موٹر یا سرج موٹر استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہاں پر جو پیپرز ہوتی ہے اس میں اس کی جو تھکنیس ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ تھکنیسز کی پیپرز ہمارے پاس ہوتی ہے. اس کی جو اسپیڈ ہے ہمارے پاس, اس کے لیے ہمارے پاس پھر ویریبل اسپیڈ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور ہمارے پاس سو اگر ہم اسپیڈ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کسی بھی گروپ آف پولس کے لیے, اور اگر ہم وہ فار ایگزامپل پیپر کو ڈرا کر مطلب اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ پرنٹ کر رہی ہے, تو اس کے مطابق ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم ان سنکرونس موٹر کا استعمال کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو رولنگ مل ہے یا جو اسٹیل مل ہے وہاں پر ہم سپریٹلی ایکسائٹیڈ ڈی سی موٹر استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس ایک تو اس کی کنسٹرکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, دوسرا ہمارے پاس اس کی جو اسٹارٹنگ ٹارک ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں پر ہم جو ہے وہ ڈی سی موٹر یا سلپ رنگ موٹر کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم ٹیکسٹائل میں انڈسٹریز کی بات کریں تو وہاں پر ہمارے پاس ڈبل فیز انڈکشن موٹر استعمال ہوتے ہیں.
اس میں ہمارے پاس ان کی جو کنیکشن ہوتے ہیں، جو ٹائپس آف دی ڈرائیو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس گروپ ڈرائیو ہوتی ہے. اس میں 2-3 موٹر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ایک سنگل ٹاسک جو وہ اچیو کرتے ہیں. اس کی اسٹارٹنگ ٹارک ہمارے پاس ہائی ہوتی ہے اور جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ہوتی ہے. اور یہ ہمارے پاس پراپر انکلوز ٹوٹل انکلوز کیسنگ اس کی ہوتی ہے. جو اسٹیل مل انڈسٹریز ہوتی ہے وہاں پر ہمارے پاس جو لوڈز ہیں وہ ہمارے پاس ویریس ٹائپس آف لوڈ اویلیبل ہوتے ہیں سیمنٹ فیکٹری. تو اس میں سے جو ہمارے پاس موٹرز استعمال ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف موٹر. اس میں ہمارے پاس اگر ایک کریشر وغیرہ لگا ہے تو وہاں پر ہمارے پاس 3 فیز انڈکشن موٹر استعمال ہوتی ہے. بیکاز اس میں سے جو ہے بڑے بڑے اسٹونس کو وہ اسمال پیسز میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. دوسرا اس کی جو اسٹارٹنگ ٹارک ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہائی ہوتی ہے. اگر بال میز ہے تو وہاں پر ہمارے پاس سنکرونس موٹر لگا ہوتا ہے. بیکاز اس میں سے جو را مٹیریل ہوتا ہے اس کو گرینڈ کر کے پاؤڈر میں سے کنورٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس روٹیٹری ڈرائز ہو، ٹھیک ہے، اگر ڈرائر ہو جس کے تھرو کیا کر سکتے ہیں اس کو تمام واٹری چیز کو ڈرائی کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے پاس سلپ رنگ انڈکشن موٹر استعمال ہوتی ہے. اور اس میں ہمارے پاس جو سلری ہوتی ہے اس کو تھرو بلور جو ہے وہ ڈرائی آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو جو اسپیڈ ہے وہ ہمارے پاس ڈپینڈ کرتا ہے ایئر پر کہ ہمارے پاس ریکوائرڈ ایئر کتنی ہے فور دا بلو. اور اگر ہم پولس کو چینج کریں تو ہم اس کی اسپیڈ کو چینج کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو سلرنگ پمپس وغیرہ ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس 3 فیز اسکوئرل گیج انڈکشن موٹر ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے. اور یہ ہمارے پاس ایک ویٹ پروسیس ہے جس میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر جتنے مشین ٹولز ہیں اس میں ہمارے پاس شنٹ موٹر یا اسکوئرل گیج انڈکشن موٹر استعمال ہوتی ہے. بیکاز اس کی اسٹارٹنگ ٹارک ہمارے پاس کم ہوتی ہے اور اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ اسپیڈ جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے اگر ہم گیئرس کمبینیشن وغیرہ کو چینج کر لیں. اس میں ہمارے پاس ڈی سی موٹر وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں مشین ٹول اپلیکیشن فار ویریس لوڈس. اور جو گرینڈرز ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں جو موٹر استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کمپلیٹلی انکلوزڈ ہوتے ہیں. اور بیکاز ہمارے پاس ڈسٹ پروف وغیرہ ہوتے تاکہ اس سے ہمارے پاس جو موٹر ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جائے. جتنے ہمارے پاس لیفٹس ہوتے ہیں ہائسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس کمپاؤنڈ موٹر یا اسکوئرل سلپ رنگ انڈکشن موٹر استعمال ہوتی ہے. بیکاز اس کی جو ایکسلریشن ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اسموتھ ہوتے ہیں اور اس کی جو ٹارک ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 2 to 3 times آف دا فل لوڈ ٹارک اویلیبل ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس جو بیلٹ کنویئر ہے وہ اس میں ہمارے پاس ڈبل اسکوئرل گیج انڈکشن موٹر استعمال ہوتی ہے. اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں را مٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل کول سینڈ وغیرہ کو تھرو بکٹ سسٹم. اور اس میں ہمارے پاس جو اسٹارٹنگ ٹارک ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس جو اسپیڈ ہے وہ ہمارے پاس ویریبل ہوتی ہے اور اس کی ہم پھر کنٹرولنگ کرتے ہیں. جتنے شفٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس سنکرونس موٹر استعمال ہوتی ہے. 3 فیز انڈکشن موٹر استعمال ہوتی ہے یا 3 فیز الٹرنیٹر وہ بھی ہمارے پاس استعمال ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس جو اسٹیم ٹربائن ہے وہ بھی استعمال ہوتے ہیں دا پرائم موورس. اور وولٹیج اور فریکوینسی جو الٹرنیٹر کی ہوتی ہے اس کو ہم وہ ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے اسپیڈ کنٹرولنگ کے لیے. سو تھرو وولٹیج اینڈ فریکوینسی آف دی الٹرنیٹر ہم جو موٹر کی اسپیڈ ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. جتنے ایئر کمپریسرز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس 3 فیز انڈکشن موٹر استعمال ہوتی ہے. اگر وہ ہمارے پاس ریپلشن موٹر ہے یا ایئر کمپریشن ہے تو اس میں ہم سنگل فیز انڈکشن ہمارے پاس اگر اسمال کمپریشن ہے تو سنگل فیز انڈکشن موٹر کو ہم جا کر استعمال کرتے ہیں. جتنے پنچز ہے یا شیئرس ہیں جس میں سے ہم کسی چیز کو توڑنا وغیرہ ہوتا ہے یا پاڑنا وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس کمولیٹر کمپاؤنڈ موٹر استعمال ہوتے ہیں یا 3 فیز سلپ رنگ انڈکشن موٹر استعمال ہوتی ہے with فلائی ویل. جتنے روٹیٹری پرنٹنگ ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے پاس ویریبل اسپیڈ موٹر ریکوائرڈ ہوتی ہے وہاں پر ہم سلپ رنگ انڈکشن موٹر استعمال کرتے ہیں. جتنے پمپس ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم سکشن وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں پر سینٹریفیوگل پمپس استعمال ہوتے ہیں. اور اس کی جو اسٹارٹنگ ٹارک ہوتی ہے وہ ہمارے پاس لیس ہوتی ہے. اس میں زیادہ تر ہمارے پاس اسکوئرل گیج انڈکشن موٹر استعمال ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس پراپر انکلوزڈ ہوتی ہے. تو جتنے ہمارے پاس مائنز وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس جو لوڈ ہے وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے ہو سکتے ہیں.
وہاں پر ہمارے پاس وینٹیلیٹنگ فین جو ہو سکتے ہیں، کمپریسرز ہوتے ہیں، پمپس وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہاں پر ہمارے پاس 3 فیز انڈکشن موٹر یا ڈی سی موٹر جو ہے وہ ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں، جس کے تھرو ہم اسپیڈ کنٹرولنگ کر سکتے ہیں. جو کنویئر بیلٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں اس کی اسٹارٹنگ ٹارک جو ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر ہمارے پاس ڈبل فیز موٹر استعمال ہوتے ہیں. جو کمپریشن ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے پاس زیادہ تر ہمارے پاس جو سینٹریفیوگل پمپس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں، جس کے تھرو ہم پانی وغیرہ کو پمپ آؤٹ کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ڈومیسٹک اپلیکیشن ہے، جس میں سے ہمارے پاس اگر ہمارے پاس گھروں کی ہم بات کر لیں، فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ریفریجریٹر ہے یا ویکیوم کلینر ہے یا واشنگ مشین وغیرہ ہے، تو اس میں ہمارے پاس یونیورسل موٹر یا سنگل فیز انڈکشن موٹر استعمال ہوتی ہے. تو ڈومیسٹک اپلائنس میں ہمارے پاس یہ چیز استعمال ہوتی ہے. اگر واشنگ مشین کی ہم بات کر لیں، ڈرائر وغیرہ کی بات کر لیں، ویکیوم کی بات کر لیں، تو وہاں پر ہمارے پاس سنگل فیز انڈکشن موٹر استعمال ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس بریکنگ ہے. جب بھی ہمارے پاس لوڈ ریموو ہوتی ہے کسی بھی الیکٹرک موٹر سے، تو یا اسے ہم لوڈ کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، یا تو وہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسٹیشن نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمارے پاس کچھ ٹائم لیتی ہے ڈیو ٹو انرشیا اسٹاپ ہونے میں. تو ڈفرنٹ بریکنگ سسٹم ہے، اس کی ہم الیکٹریکل بریکنگ سسٹم استعمال کر سکتے ہیں یا میکینکل بریکنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو میکینکل بریکنگ میں ہمارے پاس جو اسٹورڈ انرجی ہوتی ہے وہ ان دا فارم آف ہیٹ جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے تھرو بریک شوز. اور جب وہ ہمارے پاس جب موٹر کو ہم اسٹاپ کرتے ہیں، جبکہ الیکٹریکل بریکنگ میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ہمارے پاس جو اسٹورڈ انرجی ہوتی ہے، جو اسٹورڈ انرجی ہوتی ہے فارم آف انرشیا، وہ ہمارے پاس کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو الیکٹرک انرجی. تو ایک تو موٹر ہمارے پاس اسٹاپ ہو جاتی ہے، جس سے ہمارے پاس جو پاور لاس ہو رہی تھی، جو انرجی لاس ہو رہی تھی ان دا فارم آف ہیٹ ڈسپیچ ہو رہی تھی، وہ ہمارے پاس ختم ہو جاتی ہے. ایڈوانٹیج آف الیکٹریکل بریکنگ کیا ہے؟ الیکٹریکل بریک ہمارے پاس اسموتھ بریکنگ سسٹم ہے، اور یہ ہمارے پاس فاسٹ اینڈ چیپ بریکنگ سسٹم ہے. اس کی ہمارے پاس جو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اس کا ہمارے پاس مشین پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. اور اگر ہم ایک تو اس کی اسپیڈ کنٹرولنگ آسان ہے. جو بریک سسٹم ہے اس میں ہمارے پاس اتنا ویئر اینڈ ٹیئر نہیں ہوتا. جو ڈس ایڈوانٹیج کی ہم بات کر لیں تو ایک اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے، اور ہر ایک موٹر میں سے ہم جو ہے الیکٹریکل بریکنگ نہیں لگا سکتے. سو جو الیکٹریکل بریکنگ ہے اس کے تھرو ہم جو ہے موٹر کو اسٹاپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو اسٹیشنری نہیں رکھ سکتے. تو اگر ہم الیکٹریکل بریکنگ استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ہم آٹومیٹکلی میکینکل بریکنگ سسٹم بھی استعمال کریں گے. سو یہ آج کی کلاس تھی جس میں سے ہم نے میکینیکل اینڈ الیکٹریکل کریکٹرسٹک آف موٹرس پڑھ لیے، اور کس موٹر کو ہم کس اپلیکیشن میں استعمال کر سکتے ہیں وہ ہم نے اسٹڈی آؤٹ کیا.